مظلومہ زہرا معصومہ زہرا زہرا یا زہرا یا زہرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمة بضعة منی وہی نور عینی وثمرۃ فؤادی. نام سے اللہ کے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اس ذات اقدس الہ کے لیے جو تمام ممکنات کا خالق ہے اور تمام موجودات کا مالک ہے. درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جو فخر موجودات، مقصود کائنات، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کے بعد اس ذات پر بھی درود و سلام ہو کہ جو بضعت مصطفیٰ ہے، نور جمال خدا ہے، مظہر ارادہ پروردگار ہے، جو مریم کبریٰ ہے، اور یہی نہیں بلکہ راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، سیدہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، یعنی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. پروردگار عالم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مرضی کا معیار قرار دیا ہے. فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہی نہیں بلکہ فرمایا جو تمہیں رسول دے فخذوہ، اسے لے لو، اور جس سے روک دے فانتہوا، اس سے رک جاؤ. یعنی رسول تمہیں جو دے وہ تمہارے لیے خیر ہے، اور جس سے روک دے وہ تمہارے لیے شر ہے. یہی وجہ آپ دیکھیے کہ رسول خدا نے جو ہستیاں امت کو دی ہیں، جس طرح رسول خود خیر ہیں، خود ہدایت ہیں، خود نجات ہیں، خود نمونہ کامل، اسوہ کامل ہیں، اسی طرح سے وہ ہستیاں انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ کا مقام رکھتی ہیں. ان کے مقابلے میں کسی کی فضیلت نہیں، ان کے مقابلے میں کسی کی کوئی سعادت نہیں، ان کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہستیاں ہیں. ان ہستیوں میں ایک ہستی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہے. جناب سیدہ کی معرفت، ان کا مقام، ان کی فضیلت، اللہ اکبر، حتیٰ کہ ان کی ولادت اور ان کی شہادت، انسان قاصر ہے جناب سیدہ کی معرفت حاصل کرنے سے. کیوں؟ اس لیے کہ فقط خدا ہی جانتا ہے کہ جو چیز، جو شے، جو ایک گوہر، جو ایک عظیم عطیہ، عظیم ہدیہ جو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی معرفت کیا ہونی چاہیے. جب یہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کی. ایک ہے تکاثر جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، تکاثر، اور ایک ہے کوثر. تکاثر یعنی دنیا کی زیادتی، تکاثر یعنی فخر رازی کہتے ہیں کہ اگر کوثر کو دیکھنا ہو تو تکاثر کو دیکھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ تکاثر متاع قلیل ہے. دنیا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے متاع قلیل ہے، کم ہے. اور اس کے مقابلے میں کوثر یعنی خیر کثیر، یعنی ایسا خیر کہ جس میں کمی نہ ہو، جس میں بڑائی ہو، جس میں سعادت ہو، جو ایک بہت بڑی فضیلت ہو. اور خدا فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اب دیکھیے کہ اس کوثر سے مراد کیا ہے. واقعاً ایک عجیب لمحہ فکریہ ہے کہ اس بات کو کشف کیا جائے، اس بات کو معلوم کیا جائے کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کا ذکر پروردگار عالم اپنے حبیب سے کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عطا کیا. بالآخر ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہوگا کہ اسے معلوم کیا جائے
کہ وہ کون سی شے ہے جو اپنے حبیب کو خدا عطا کر رہا ہے تاکہ اس کی معرفت حاصل کی جائے، تاکہ اسے پہچانا جائے، تاکہ اسے دیکھا جائے۔ اور یہاں کوثر سے مراد بہت سی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ کسی نے اسے نہر کہا ہے جنت میں، کسی نے اس کے بارے میں کوئی اور تعبیر کی ہے، اور کسی نے اس سے جو مراد لی ہے وہ نسل پیغمبر یعنی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اس کوثر کو دیکھنا ہو کہ اس سے مراد کیا ہے تو اس آیت کے آخر کو دیکھا جائے۔ اول آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اور آخر آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی اس کا مطلب ہے ایک ہے حبیب خدا اور ایک ہے دشمن حبیب خدا۔ خدا اپنے حبیب کو دشمن کے مقابلے میں خیر کثیر عطا کر رہا ہے، خیر عطا کر رہا ہے، کوثر عطا کر رہا ہے، اور دشمن کو ابتر یعنی بے اولاد قرار دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کوثر سے مراد جناب سیدہ ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح دشمن تانے دیتے تھے اور دشمن یہ چاہتے تھے کہ شاید پیغمبر کی شان میں کوئی کمی بیان کی جائے، لیکن اللہ نے جناب سیدہ کی ذات کے ذریعے سے، اس عطائے پروردگار کے ذریعے سے پیغمبر کو شرف بخشا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس آیت کے الفاظ پہ غور کیا جائے تو اِنَّا، ہم نے تمہیں اعطینا عطا کیا، کیا؟ کل کوثر۔ پہلے تاکید آ رہی ہے، پھر نا کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی ہم نے تمہیں عطا کیا، اور خطاب پیغمبر سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دینے والا پروردگار ہو اور لینے والا مصطفیٰ ہو، بندہ پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ ہو، تو جو شے بطور عطیہ، بطور ہدیہ عطا کی جاتی ہے اس ذات کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ یہ جناب سیدہ کی شان، فضیلت کہ انہیں کوثر سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس لفظ کوثر کو قرآن نے فقط ایک مقام پر بیان کیا ہے، یعنی قرآن میں یہ لفظ منفرد ہے۔ شاید یہ اس طرف اشارہ ہو کہ جیسے الفاظ انفرادیت رکھتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جناب سیدہ کو بیان کیا گیا ہے، جس سے جناب سیدہ کو تعبیر کیا گیا ہے، وہ لفظ قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے، کہیں اور نہیں آیا۔ یہ اشارہ شاید اس طرف ہو کہ جس طرح یہ لفظ منفرد طور پر بیان کیا گیا ہے، اس میں انفرادیت ہے، ویسے اس ذات میں بھی انفرادیت ہے۔